أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخرة بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام یہ ساؤنڈ علیہ نا ای کو ختم کر دو بالکل سادہ آواز چلا دو سمجھ آوے بس علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری سعی و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کہ رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام اور مست رکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اقبال کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور ہمارے علاقے کا ایک شاعر ہے سریکی پٹی کا اس نے بڑے خوبصورت شعر لکھے ہیں وہ کہتا ہے کہ اے ملک دا حاکم ہوش چاہ ساڑے ملک دی انت تباہی نہ کر اے ملک دا حاکم ہوش چاہ ساڑے ملک دی انت تباہی نہ کر پا اکھ علاوڑ سکھ کہنے بات کرنی ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کہیں دشمن کو بھائی بھائی نہ کر کہ گستاخ رسول کو جا کر گلے نہ لگا اس کے ساتھ حرامی کے ساتھ کھڑا ہو کر تو حرامی نہ بن ہاں اور کسی ذلیل کے ساتھ کھڑا ہو کر تو ذلیل قرآن کی نص ہے ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے ہمیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہاں قرآن کے اندر اللہ نے خود کہا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ حرامی ہے ہاں اس کا باپ ایک ہی نہیں ہے اس کے باپ بھی کوئی اور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہماری بات نہیں اب کسی کو تکلیف ہے تو رب سے ہے ہم سے تو نہیں ہے ہم تو صرف جرم دار ہیں سنانے کے لیکن یہ ضرور ہے علامہ اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اقبال کہتا ہے پھر پاکستان میں پھر ہند میں بت خانے بن گئے ہیں کسی نے لسانیت کا بت بنا لیا کسی نے وطنیت کا بت بنا لیا کسی نے کس کا بت لبرلزم کا بت بنا لیا کسی نے سیکولرزم کا بت بنا لیا کسی نے قومیت کا بت بنا لیا کسی نے جی مولویت کا بت بنا لیا کسی نے پیریت کا بت بنا لیا لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے ہمیں پیر نظر نہیں آئے روڈوں پر لیکن کھالوں کے لیے روڈوں پر آئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی چھری پھیرنے والی تو قوم کو سنت یاد ہے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی سنت کسی کو نہیں یاد
آگ میں جانے والی کسی کو سنت نہیں یاد؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا، پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو عشق اگر مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق جو تھا وہ چھلانگ لگا دی تھی آگ میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، طاقتور کون ہے، آگ ہے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، مالک جانے اور ان کا کام جانے۔ پھر آگ ٹھنڈی ہوئی نہیں ہوئی تو بابا جی نے بھی کہا جی سامنے حکومت ہے، طاقتیں ہیں، پورا کفر کھڑا ہے، ہم نے فیض آباد جانا ہے، مالک جانے اور ان کا کام جانے۔ تو مالکوں نے مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ مالکوں نے فیض آباد میں مدد کی کہ نہیں کی؟ الحمدللہ۔ یہ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، سید زادے کی بات ہے۔ وہ جو گولڑے کے ہیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب، انہوں نے ویسے ہی فرما دیا ہے، انہوں نے کہا جو نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے اس کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں تو کوئی دنیا کی پریشانیاں کوئی ہو یا نہ ہو، مولوی ہو نہ ہو، پیر ہو نہ ہو، ہمارے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں۔ اور الحمدللہ پورے اولیاء کرام جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی روحانی پاور بھی ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ، بالکل سچی بات ہے۔ داتا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بابا فرید گنج شکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، حضور غزالی زماں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیوں جی؟ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے۔ لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 دن 4 دن پہلے مسئلہ بنا، ایک بچے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آیت لکھی اور نیچے حدیث لکھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ آیت اور یہ حدیث لکھنے کے اوپر اس کو مرزائیوں کا فون گیا، ایس ایچ او کو، کہ جناب اس بچے کو اٹھاؤ۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر، مسلمانوں کے تھانے کے اندر مسلمانوں کا ایس ایچ او ہو، مرزائی فون کریں اور وہ جا کر مسلمان کو اٹھائے۔ مرزائی جب سے ہمارا کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جب سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے مرزائی زیادہ ایکٹیو ہو گئے پورے پاکستان میں، کہیں ہمارے کارکنوں کو تشدد کر رہے ہیں، کہیں اٹھوا رہے ہیں۔ اس کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، 28 سال میری عمر بھی ہو گئی ہے، راجہ صاحب بھی کوئی 35-40 سال ہوگی، ان کی بھی عمر ہوگی 30-35 سے اوپر، ان کی بھی اتنی عمریں گزار لی ہیں۔ اتنی عمر میں ابھی آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ سارے سال محنت کرتے ہیں جی میلاد النبی کے مہینے میں جی حضور آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، بھائی آ گئے ہیں حضور، ادھر سے اماں آمینہ کے گھر سے آگے، اماں علیمہ سعدیہ کے گھر سے آگے بھی گئے ہیں، بدر میں بھی گئے ہیں، احد میں بھی گئے ہیں، حضور منبر پر بیٹھے ہیں، حضور کمانڈر بھی تھے، چیف قاضی القضات بھی تھے، حضور وہاں عدالت میں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے تھے، مسجد کے امام بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن بھی سناتے تھے۔ یہ امت کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ صرف اسی پر لے کر 12 ربیع الاول کو کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ بھی حضور آ گئے تو حضور نے نظام حکومت نہیں بتایا، حکومت چلانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ حضور تاجر بھی تو تھے، حضور معیشت بھی تو جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے حضور کہ ہمارے آقا و مولا ہمیں ایسا نظام دے گیا کہ چلنا ہی نہیں تھا قیامت تک، ہم غیروں کے محتاج ہو گئے، یہود و نصارہ کے محتاج ہو گئے۔ رسول اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کرنے والے مولوی سیاسی ہو گئے، وہ جی سیاسی اور ہیں، وہ اور ہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ میں نے تو نہیں پڑھا کہ کسی نے کہا کہ صدیق اکبر اور تھے، فلانے صحابی اور تھے، وہ سیاسی بھی تھے اور مذہبی بھی تھے، منبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سناتے تھے اور قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، مسجد کے مصلے پر کھڑے ہو کر امامت بھی کراتے تھے اور اسی مصلے پر کھڑے ہو کر تجارت کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ لیکن یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب، جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان اس کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور رب بھی سیاسی ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا، پھر رب تو حکومتوں کی باتیں کر رہا ہے، پھر رب کو بھی نعوذ باللہ ماننا چھوڑ دیں، اللہ یاذ باللہ استغفر اللہ، پھر رب بھی سیاسی باتیں کر رہا ہے، قرآن بھی سیاسی ہو گیا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا لیا۔ علامہ اقبال یہی کہتا ہے، ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاز، اس کی سب سے پہلی نظم جو ہے وہ یہی ہے، ابلیس کی مجلس شورا، اسی کا شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا اس میں کیا شک کے محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اسے خوئے غلامی میں عوام۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے کہا یہ جو نظام میں نے قائم کیا اس میں ہمیشہ لوگ حاکمیت کی بات نہیں کرتے، محکوم بن کر رہتے ہیں، غلام بن کر رہتے ہیں۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کہتے ہیں ان کی فطرت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز بھی وہ پڑھنی ہے جس میں جھکنا ہو، سر اٹھانے والی بات ہی کبھی نہیں کرنی۔
آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا پہلی تو بات ہے مسلمانوں کے اندر سر اٹھانے والی آرزو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ہاں کبھی پیدا ہو بھی جائے تو بھی ڈرانے والے ہوتے، او تو مولویوں نال کھلو گیا، او تینوں چک لین گے، او تیرے خاندان دا کی بنے گا، او تیرے ابے دا کی بنے گا، او تیرے رشتہ دار بھی تینوں چھٹ جان گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ اقبال کہتا ہے یا رہ جاتی ہے یا پھر خام ہے، بندہ اس کی باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا اور رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دی۔ دین صرف، میں سچی بات کر رہا ہوں، دین صرف یہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے خود اشارہ کیا، اقبال کہتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے رہ جاتی ہے خام۔ ہماری صحیح و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ اقبال کہتے ہیں کس نے بکواس کی ہے کہ اب رسول اللہ کے جو جہاد کر کے گئے، حضور تلوار اٹھا کر گئے، اس کی بات کرنے والا اور جہاد کی بات کرنے والا وہ جی حرام ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو اشارہ کیا نا اقبال نے، یہ بھی کمال ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہماری صحیح و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ اس نے کہا اس کے ایک چیلے نے کہا میں نے فلاں نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس کو ورگلا کر میں نے زنا کی طرف چلا دیا۔ کوئی قرآن کی طرف جا رہا تھا، میں نے شراب خانے کی طرف لگا دیا۔ کوئی اچھائی کے راستے پر جا رہا تھا، میں نے برائی کے راستے پہ چلا دیا۔ کوئی حق کی طرف جا رہا تھا، میں نے باطل کی طرف چلا دیا۔ اقبال کہتے ہیں جب سارے چیلے اس کے بتاتے ہیں نا، اقبال کہتا ہے چیز ابلیس کے، تو اینڈ میں آ کر ابلیس بھی کہتے ہیں اب میری بھی کرامت سنو، میری بھی سنو، تم کس کس کو ورگلا کر آئے ہو، میری بھی سنو۔ کہتے سناؤ جی، وہ بڑا ہے۔ کہتے ہیں ہماری صحیح و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا یہ میری کرامت ہے کہ دیندار قرآن کے حافظ، قرآن پڑھنے والے عمران خان کو عاشق کہہ رہے ہیں، ابلیس کہتے ہیں یہ میری کرامت ہے کہ ان کے منہ سے جو قرآن کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو دین کا علم جانتے ہیں، وہ اس کے بارے میں عاشق رسول کی بات کرتے ہیں جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ قوم کے بھی یار ویسے حال پر افسوس ہے، جس کو ایک آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو ہے پکا عاشق رسول، جو قرآن کا حافظ ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ کیا بات ہے، ایک آیت والا عاشق رسول ہے جو رسول اللہ کے دین کی حدیث کی بات کرے، اللہ کے فرمان کی بات کرے، وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ ان کو جی انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو جی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوتی ہے، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا گنبد خضرا سے ہوتی ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بس نہیں بھائی، اے جڑے تسی ہاتھ نہیں چک رہے، تواڈے ہاتھاں نوں فالج ہے۔ جو ہاتھ رسول اللہ کے لیے نہیں انہاں نوں فالج ہی ہونا ہے۔ قبر وچ بھی قبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ 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 فاقتلوہ۔ کیا بات ہے، آپ سوچا کریں ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، واللہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، ہماری محبت بھی کسی سے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ ہم کسی کے ہاتھ چومتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے چومتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی کو آنکھ دکھاتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہمارے ذاتی تو لوگ پتہ نہیں کتنے ہمیں برے بھلے کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی ان کو جواب ہی نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ذات کی ہے، جواب تب آئے گا جب رسول اللہ کی بات آئے گی، جب دین کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی۔ کوئی آنکھ نکالے گا نکال کے رکھ دیں گے، ہاں کوئی ہاتھ اٹھائے گا کاٹ کے رکھ دیں گے، اور الحمدللہ لبیک والوں کے سامنے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا، کسی کی جرت بھی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مرد کے بچے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب ملتان گئے نا، ملتان گئے تو وہاں ملتان شریف کے اندر نا ایک عورت تھی،
اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ مجذوب ہے، اور ہر وقت وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی رہتی تھی۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب ملتان جانے لگے نا تو ان کے پہنچنے سے پہلے اس عورت نے کہا، وہ مجذوب تھی جو بنی ہوئی تھی کہ بھی میں کوئی ہو، اس نے عورت نے جا کر لوگوں کو کہا کہ مجھے کپڑے دو، میں نے کپڑے پہننے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے کپڑے کس لیے دیں؟ انہوں نے کہا آج ملتان میں ایک مرد آ رہا ہے، وہ مرد ختم نبوت کا پہرے دار تھا، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہاں الحمدللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں تحریک لبیک والے یہ اصلی مرد ہیں۔ کیوں؟ یہ کبھی ذات کے لیے نہیں نکلے، جب بھی نکلے ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں۔ اور ہر کسی کو درد بھی یہی ہے، جہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہے سب دیکھتے ہیں ہماری طرف ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے پہرے دار، جہاں دین کی بات ہے سارے ایسے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو، جتنا ہمارا حق ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا، ہر مسلمان ہر کلمہ گو کا اتنا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب بیک والوں کا حق ہے، جو بھی کلمہ حضور کا پڑھتا ہے اس کا حق ہے حضور کی عزت پر پہرا، جتنا ہم پر فرض ہے اتنا اس پر ہے۔ اس لیے کوئی بات ہم سے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ قرآن جلایا گیا نعوذ باللہ، کسی نے آواز اٹھائی؟ اپنی ان کی دم پر پیر آ جائے، شہباز شریف کی بات آ جائے، نواز شریف کے خلاف بات کر دو، عمران کے خلاف بات کر دو، زرداری کے خلاف بات کر دو، ڈاکو ہیں جو ملک کے، جن نے پوری مجھے بتایا تو صحیح نے جو کہتے ہیں کہ یار ٹیکس جو دیتے ہیں ہم، موبائل لیا جی 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، 40,000 تو ٹیکس ہے۔ کسی سٹور سے آپ سامان لینے جائیں 30, 20, 25,000 کا سامان لیں تو 7, 8, 8,000 تو ٹیکس ہے۔ کس چیز کا دیتے ہیں ٹیکس ہم؟ کیوں دیتے ہیں؟ اس سپیکر کے اس مائک کے پیسے علیحدہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کس کے لیے؟ مریم نواز کی عیاشی کے لیے؟ قوم کے بچے تو لائنوں میں لگ کر آٹے لے رہے ہیں، قوم کے بچے تو پھانسی لٹک کر مر گئے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو 21 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے جی۔ لبیک والوں کے پاس تو جتنی طاقت ہے وہ اس طاقت کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارے لیڈروں کی آواز کہاں ہے؟ قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا، لیڈروں کی آواز کہاں تھی؟ اسلاموفوبیا والے کہاں تھے؟ اقوام متحدہ میں آواز اٹھانے والوں کی آواز کہاں ہے؟ جو کہتے تھے جی ہمارے لیڈر نے اسلاموفوبیا کی بات کی، قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کے صفحے پھاڑ کر انہوں نے نعوذ باللہ انہوں نے اس کے ساتھ استنجے کیے۔ کیا مسلمانوں کی غیرت کبھی جاگی؟ ہمارا تو جتنا حق ہے ہم مجھ سے زیادہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، ہم بیت المقدس جائیں، کشمیر جائیں، ہمیں طاقت دے۔ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پاکستان کے اندر ایک بندے کی تنخواہ 40 لاکھ ہے، ایک بندے کی 40,000 ہے۔ بجلی کا بل کس کا فری ہے؟ گیس کا بل کس کا فری ہے؟ ٹول ٹیکس کس کا فری ہے؟ پیٹرول کس کا فری ہے؟ باہر ملکوں میں آنا جانا کس کا فری ہے؟ 40 لاکھ بھی لے، ملک سے قوم سے ٹیکس بھی لے، عیاشیاں بھی وہ کرے، تنخواہیں بھی وہ زیادہ لے، اور غریب ٹیکس دے، بجلی کا بل بھی دے، ٹیکس علیحدہ دے، گیس کا بل بھی دے، ٹیکس علیحدہ دے، چیزیں خریدنے ایک کال کے اوپر مہینے کا پیکیج لگواؤ، پیکیج کے پیسے علیحدہ، ٹیکس اس وقت بھی علیحدہ، پھر جب بھی کال کرو 15 سے 20 پیسوں کا ٹیکس علیحدہ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بابا جی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بیداری عطا فرمائے۔ اپنے حصے کا ہر کسی نے، ہمارا کام ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہمارے آنکھوں مولا لگا کر گئے ہیں، کوئی مت آ کر بتایا کرے مولوی صاحب یہ بات کرو وہ بات نہ کرو، یہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے نانے کا ہے، ہمیں بتائے ادھر کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، دین رسول اللہ کا، ہاں دین کے مطابق ویسے بات ہوگی جیسے بڑے کر گئے ہیں۔ مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، صحابہ، اہل بیت، پاکان امت، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث اعظم داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام ربانی، امام اعلیٰ حضرت بریلوی، جی پیر سید میر علی شاہ، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، با یزید بستامی، حضرت جنید بغدادی قبلہ عالم، نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان توسوی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر میر علی شاہ صاحب، صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک ایک بھی ولی ہمارا ایسا نہیں ہے جس نے ظالم کے آگے ایسے کیا ہو۔ ہے تو کوئی بتائے؟ محدث اعظم پاکستان نے سر جھکایا تھا، امام ربانی جھکایا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے جھکایا تھا،
جب انہوں نے نہیں جھکایا تو ہم نے کیوں جھکایا ہوا ہے؟ اور ان کے ماننے والوں نے کیوں جھکایا ہوا ہے؟ تعویلیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ ان کی بات کرو۔ امام ربانی کو تو 40 پہلوان منگوائے تھے اکبر بادشاہ نے کہ اس مولوی کو میرے آگے جھکاؤ۔ بادشاہ کے 40 پہلوان منگوائے ہوئے، انہوں نے زور لگایا امام ربانی کی گردن پہلے ایسے تھی، پہلوانوں کو دیکھ کر ایسے کر لی، انہوں نے تھوڑی سی بھی ایسے نہیں کر سکے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ پاور کون سی تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، وہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی۔ آج وہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان والوں کو بابا جی کے اخلاص کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے الحمدللہ وہ ایمانی طاقت ہے، ہاں الحمدللہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر الحمدللہ۔ رسول اللہ کی نگاہ، بابا جی کے پاس ایک شخص آیا سرگودا سے، اس نے آ کر کہا حضور میرے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا جلیا کر دیں آپ۔ پھر اس نے کہا حضور 5:30 دعا کی تھی، آپ نے فرمایا جی جی کیوں نہیں۔ تیسری بار جب اس نے کہا نا حضور 5:30 دعا کی تھی کرو، بابا جی نے فرمایا جلیا پریشان کیوں نہیں، تواڈے واسطے دعا میں خود سرکار کر رہے ہیں۔ ہمارے اولیاء تو سبحان اللہ، کوئی صحابہ کی بات دکھا دے یار، کسی ہمارے لیے تو اولیاء ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اولیاء قابل حجت تو نہیں ہے نا ہمارے لیے، ہیں ہمارے لیے تو صحابہ کی ذات ہے نا۔ کسی ایک صحابی کا تو بتاؤ کہ انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو، تیسرا راستہ اختیار کیا ہو۔ صحابہ تو جہاں مرضی جاؤ نا پاکستان میں، وہاں یزمان میں بھی ہیں، گجرات میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں، پاک پتن میں بھی ہیں۔ جس صحابی کا پوچھو نا کہ یار یہ یہاں کیسے آ گئے، تو جس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ لڑتے لڑتے یہاں تک آ کے شہید ہوئے۔ صحابہ تو لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچ گئے، اور جو لڑنے کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے۔ بابا جی فرماتے تھے حج کرنے والا حاجی کی عزت ہے۔ حج تو حضور نے ایک بار کیا ہے، پتہ ہے آپ کو کب کیا ہے؟ آخری دنوں میں حضور نے زندگی کے اپنے ظاہری حیات کے ظاہری دنیا میں جب حضور تشریف فرماتے سب سے آخر میں حضور نے حج کیا۔ اس سے پہلے کیا کرتے رہے؟ دین کی سربلندی کے لیے، نظام کے لیے حضور نے محنتیں کی ہیں۔ بدر میں حضور نظام کے لیے گئے ہیں، احد میں حضور نظام کے لیے گئے ہیں، خندق حضور نے نظام کے لیے کھو دیا، فتح مکہ نظام کے لیے ہوا ہے۔ حضور نے سب سے پہلے دین تخت پر بٹھایا، پھر طواف کعبہ کیا۔ آج دین کی بات کوئی نہیں کرتا، حج کے لیے ہر کوئی جا رہا ہے۔ نظام کی بات کوئی نہیں کرتا، حج کے لیے ہر کوئی جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے طواف و حج کا ہنگامہ، اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال کہتے ہیں وہ مسلمان تو وہ تھے جب طواف کے لیے جاتے تھے تب بھی تلواریں نیام سے نکال کر جاتے تھے۔ آج لاکھوں مسلمان طواف کعبہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بیٹیاں تو پھر بھی لٹ رہی ہیں۔ برما کے اندر ہماری بیٹیوں کو پستان کر کر کباب بنا کر کھا گئے وہ، شام کے اندر ہماری بچیوں کو لوٹ لے وہ، عراق پورا تباہ کر گئے، صدام حسین کو انہوں نے یار عید والے دن پھانسی دی۔ اتنا مسلمانوں کے ساتھ ان کو ویر ہے، دشمنی ہے اتنی، لیکن ہم جو ہیں ہم کہتے ہیں نہیں 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 جناب وہ فلاں بھی اقلیت ہے، فلاں بھی بھئی ہر کوئی اپنے انسان کو بچہ بن کر رہے۔ کوئی ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ یہ حدیث بھی ہے اور رسول قرآن کی نص ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ملعون اور گستاخ محبوب جدھر بھی ملے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، وقتلوا تقتیلا، ٹوٹے ٹوٹے کر دے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل۔ یہ گستاخ کا سر اتروانا یا اللہ تیرے محبوب کی وقت ہے یا پہلے بھی تھا، یا اللہ کہتا ہے یہ رب کی سنت ہے، میں پہلے بھی نبیوں کے گستاخوں کے سر اترواتا رہا ہوں، پہلے بھی ہو۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قیامت تک کسی کا باپ بھی اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا قانون ہے گستاخ کا سر اتروانا، کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، مالک ہے، وہ کتوں سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ ممتاز قادری کانسٹیبل سے کام لے لیتا ہے۔ مالک کسی کا، دین کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ باللہ تعالیٰ آپ کے اندر اور میرے اندر اخلاص ہوا، انشاءاللہ ایک دن دین تخت پہ آنا ہے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں یار، ایک بابا جی ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، ویسے بات نہیں کر، ظاہری طور پر یہاں گلاس پڑا ہوا بابا جی نہیں اٹھا سکتے، ظاہری طور پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھا معذور آدمی ظاہری طور پر دور سے پانی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن جب دین کے لیے اخلاص کے ساتھ چلے، بیٹھے ویل چیئر پر بیٹھے تھے، پورا کفر ہلا کہ نہیں ہلا؟
اور آپ اور میں اگر بابا جی والا اخلاص پیدا کریں گے تو کفر نہیں ہلے گا. پورے کفر کو بھی اور مرزائیوں کو بھی پریشانی کسی کی بھی نہیں ہے, ان کو تحریک لبیک پاکستان کی پریشانی ہے, اور پوری تحریک کے اندر کسی کا بھی بھار نہیں ہے. یہ بھی پکی بات ہے, نہ میرا بھار ہے نہ کسی اور کا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے اندر ان کو دو بھائیوں کا بھار ہے, ایک ہے سعد حسین رضوی اور ایک ہے انس حسین رضوی. ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے یہ دو نہیں بک سکتے. انہوں نے کوشش کی ہے نا, ایسے تو مہینہ نہیں کرتے تھے اگلے لکھ کے دے آنے, سانو پتہ ہے تو گلاں کر دیں سعد رضوی ہوتے 15 دن نہیں کاٹ سکتے. ہاں وہ جو نوجوان تھا نا, وہ ہمارا ایک سکا سا نوجوان, وہ اٹھ شریف کے اندر, اس کو پولیس والا لے گیا. پہلے اس نے نا وہ لگایا تو وہ کہتا ہے مرزائیوں سے معافی مانگ. جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ خود مرزائی ہو سکتا ہے, مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں نہیں مانگتا. اس کو اٹھا لیا, ڈالے پہ لے کر گیا تو اس کو ڈالے کو رات کو چھاپا مارا, اس کو اٹھا گیا ایسے بغیر وارنٹ کے بغیر کسی چیز کے, اس کو لے کر گیا تو راستے میں اسے کہتا مرزائیوں سے معافی مانگتا ہے نہیں مانگتا. اس نے کہا نہیں مانگتا. اس نے اس نوجوان کو نیچے اتار کر ہاتھ کڑیاں لگا کر اس کو کہا پیچھے دوڑ. 4-5 کلومیٹر اس کو دوڑ لگوائی. کہتا ہے معافی مانگے گا. اس نے کہا نہیں مر جاواں گا, معافی شافی کوئی نہیں. پھر جا کر اس پر تشدد بھی کیا. میں کہ تسی دے ساڈے ایک منڈے نو نہیں ہرا سکے. وہ بھی سویرے آیا تو انہیں سینہ چوڑا کے نہیں 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 یہ تو کوئی گل ہی نہیں, اور تم بات کرتے ہو ہمارے قائد کی, ہمارے قائد کے بھائی کی, ہماری شورا کی. یہ بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے. بالکل ہاں, کسی نے ہوئے گا وہ اپنے جا کے اپنا کام کرے. اسی اخلاص اسی ود رہے ہیں نا, دن رات بڑھ رہے ہیں نا. ہم تحریک لبیک پاکستان آگے سے آگے جا رہی ہے نا, تو پھر جب آگے سے آگے جا رہی ہے تو رب کی مدد ہے. جب رک جائے گی تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یار نہیں یار کوئی کمی آ گئی ہے. دین آیا, دین آیا, دین آیا, دین آیا, دین آیا, دین آیا. آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی. وہ کہتا ہے آگے شاعر کہتا ہے بن آدھی گئے لہو پیمن دا, حکمرانوں کو بڑ آدھی گئے لہو پیمن دا, لہو مسلم دا تے کو گھیو لگ دے. گھی سمجھتے ہیں نا گھی, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خون. ان کو واقعی سچی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے بڑے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مدد. ان کو پاکستان کے اندر 100 مر جائیں, 150 مر جائیں, 200 مر جائیں, مسلمان 500 مر جائیں, 1000 مر جائیں, کفر تو کفر ہے. اپنوں کو بھی پریشانی نہیں ہے کہ مسلمان مر رہے ہیں جی رہے ہیں, ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سچی بات ہے. ان کو پاکستانی قوم کا کوئی بچہ مر جائے, ان کو کوئی 1% درد بھی نہیں ہے کہ قوم کا بچہ مرے. آپ ان کے لیے کھڑے ہیں, کم از کم ان کے لیے محنت تو کریں نا, ان کے دین کے لیے محنت کریں جنہوں نے قبر میں آنا ہے. میں نے بھی نہیں آنا. سچی سی بات ہے اور کھلی سی بات ہے. خدا کی قسم غوث پاک کے جہاں سے سواریاں گزری نا, ان کی گلے کے کتے کے خاک کے برابر بھی میں نہیں. لیکن یہ سچی بات ہے, قبر میں بھی غوث پاک نے بھی نہیں آنا, داتا صاحب نے بھی نہیں آنا, قبر میں رسول اللہ نے آنا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بن آدھی زندہ باد زندہ باد. اس لیے ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آئے. آخر یار مرنا ہے, آخر تو جا کے سرکار کو منہ دکھانا ہے. ہماری ڈیوٹی ہے. حضور نے فرمایا جو عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے. ظالم سے ڈرنا یہی ہے نا کہ پرچہ نہ کروا دے, اٹھوا نہ لے, مسجد نہ چھین لے, کمیٹی نہ. ویسے یہ میرا ایک سوال ہے قوم سے, جس مسجد کے اندر ایم پی اے کہتا ہے میرے مطابق دین بیان کرو, وہ مسجد اللہ رسول کی ہے یا ایم پی اے کی ہے؟ ایم این اے کے تو ہو سکتی ہے وہ مسجد جس میں ایم این اے کے مطابق دین بیان ہو, جس میں مسجد کی کمیٹی کے مطابق دین بیان ہو. وہ رب رسول کی مسجد نہیں, وہ کمیٹی کی مسجد ہے. جس کے اندر چیئرمین علاقے کے نمبردار کے مطابق دین بیان ہو. وہ نمبردار کی تو مسجد ہو سکتی ہے, چیئرمین کی ہو سکتی ہے, وزیر کی ہو سکتی ہے, وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے. اللہ رسول کی مسجد ہم نے اپنی زندگی میں ایک ہی دیکھی تھی, وہ ہے جامع مسجد رحمت للعالمین. ادھر بات وہی ہوئی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے. بابا جی کو آ کر کہا کہ اس ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کرو, بابا جی نے فرمایا ہم اس سرکار کے غلام نہیں, ہم اس سرکار کے غلام. ادھر بات وہی ہوگی جو رسول اللہ نے فرمائی ہے. پھر وہ بات کی اور پورے کفر کو ہلایا. تو آپ پھر سوچیں, آپ اپنے بارے میں خود سوچیں. آپ اگر اخلاص کے ساتھ اور میں اگر ہمارے اندر 2 نمبری نہ آئی نا, ہم نے 2 نمبری نہ کی, اور اسی دین پر جس طرح بابا جی چل گئے اسی طرح چلتے رہے, اخلاص کے ساتھ 2 نمبری نہ کی, وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہماری محنت جب رب رسول کے دین کے لیے, تو وہ رب ویسے بھی ہماری محنت ضائع نہیں کرتا. ایک دیہاتی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد.
وہ ایک دیہاتی آدمی سے نا کسی نے پوچھا جٹ سے، اس نے کہا یار مولوی کیویں آن گے؟ ہو نہیں سکتا یار، بڑا عرصہ لگنا ہے، بڑی دیر ہے تانوں، بڑا وقت لگے گا، کیویں ہو سکتا ہے ایویں تسی آ جاؤ منٹ لگے، وہ بڑا دیر ہے تانوں۔ تے وہ بھی جٹ آدمی سی، انہیں کہا جیویں پی ٹی آئی گئی ہے ایویں آ جان گے۔ پتہ ہی نہیں لگیا، رب رب ہے نا، پھر ان کو گھمانڈ تھا کہ ہم رہیں گے شاید، مالک تو پھر مالک ہے نا۔ ذلیل تھیسن تے شکلاں بھی روسن، انہاں دے کالے کرتوتاں تے عقلاں بھی روسن، بہوں پہلے بابے خادم دے ساری تائی یہ بھی روسن، انہاں دے نسلہ بھی روسن۔ ہاں یہ تو رون گے، اور وہ مولوی پیر بھی روئیں گے جنہوں نے حضور کی عزت کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہاں سچی بات ہے، ان کا بھی وقت آنا ہے۔ بڑا مگر مچھ دیر نال ہاتھے چاندہ ہے، جب ہاتھے چاندہ ہے پھر نکل نہیں سکتا۔ تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مردرا۔ مولا روم فرماتے ہیں تو غرور تکبر میں ہے کہ تجھے کوئی پکڑنا طاقت کے نشے میں ہے، رب دیر سے پکڑتا ہے، بڑا سخت پکڑتا ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ مانگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں۔ آ جانا ہے انشاءاللہ، وہ پتہ بھی نہیں لگنا، رب نے خفیہ تدبیر فرمانی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان والوں نے آ جانا۔ یار حالت ہے اپنے کول ظاہری طور تے کچھ بھی نہیں، ایک ایم پی ہے ساڈا وہ بھی سندھ وچ، تے دسو کوئی 40-50 آ گئے، انہاں دا بننا کی ہے؟ اور بھی بات ہے، انہوں نے سارے نے سچی بات کر رہا ہوں، پاکستان اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اگر حالات کوئی ایسے خراب ہوتے ہیں نا، اگر آتا ہے تو انہوں نے بھاگ جانا ہے، ان کی باہر جائیدادیں ہیں، شہبازے نے بھی، نوازے نے بھی، زرداری ڈاکو نے بھی۔ ابھی شہباز شریف کا نواز شریف کا باپ لوہار تھا نا، کسی نے اس سے نہیں پوچھا بھائی جناب تاڑے کول پیسہ کتوں آیا لوہارو؟ کسی نے نہیں پوچھا زرداری صاحب تسی جو ٹکٹاں بلیک کر دے سی سینما دے اگے، اور چورو تاڑے کول کتوں آیا پیسہ؟ کسی نے نہیں پوچھا جا کر اسے وزیر سے، اور خورشید شاہ، اور میٹر چور تو میٹر چوری کرتا رہا تھا، تیرے پاس اتنے پیسہ کہاں سے آیا؟ کسی نے نہیں پوچھا عمران خان صاحب تسی دے شوکت خانم دے نا دے اشر زکاتاں تے کھلاں کٹھے کرتے رہے ہو، تسی پیسہ کتوں کٹھا کر لیا؟ آدھے مولویوں کی نہیں پوچھنا ہے، مولوی تو اس لوگ سمجھتے ہیں مولویوں نو رب دینا ہی نہیں ہے۔ جیڑا رب سانو دیندا ہے خدا دی قسم، میں خدا دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں، بڑے تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ بھی ہوئے گا انہیں وہ کدی ویکھیا بھی نہیں ہوگا جو سکا کھا لیا، بڑے تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہوئے گا نا انہیں کدی وہ پایا بھی نہیں ہو جڑا سی پا کے ہنڈا بیٹھے ہیں۔ بابا جی فرماندے سن نا ساڈا تحریک لبیک پاکستان دا کارکن پاکستان تو بڑے تے بڑے امیر دے تے تھکدا بھی نہیں، تے بڑا امیر تے پھر ہو ہویا نا، پھر امیر زیادہ تے ہو ہویا جڑا امیر زیادہ ہوتے بھی نہیں تھکدا، او محمد عربی دا غلام ہی ہو سکتا ہے۔ او زندہ باد۔ بتائیں امریکہ اگر آ جاتا ہے انہوں تے جانے نس اگے کون ہوئے گا؟ تے امریکہ کہنا ہے جناب ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آپ کے ملک کا ایئرپورٹ بھی بکا ہوا ہے، آپ کے ملک کی موٹر وے بھی بکی ہوئی ہے، جناب آپ کے وہ فلاں بھی بکی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی قرضے لیے تھے آپ سے، اسی کہیں گے جنہاں کنوں بیچے سی انہاں کنوں جا کے لو تھوڑے پیو دے نہیں، چلو۔ ہماری جو جنگ ہے نا، ہماری جنگ افغانستان کی جنگ سے مشکل ہے۔ افغانستان ڈائریکٹ کفر سے لڑا ہے، ڈائریکٹ سامنے کافر تھا، ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والا سامنے منافق کھڑا ہے، ہماری مشکل ہے ان سے، ہمارے سامنے کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان کو جھٹلا دیتا ہے، نعوذ باللہ قرآن کو جھٹلا دیتا ہے۔ یار وہ حاصل پور کے اندر ایک مسئلہ ہوا، وہ مرزائی آ گیا، وہ کوئی مر گیا، ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ یار وہ اعلان کرو مرزائی مر گیا، وہ امام مسجد تھا غیرت مند تھا، انہوں نے کہا خیر ہے مسلمانوں دی مسجد مرزائیوں نے تو اعلان کرنا ہے، مقصد پھر کی دسنا چاہنے بھی مسلمانوں نے دعوت دے رہے ہو کہ شامل ہو، انہوں نے کہا نہیں ہونا۔ اور نمبردار لوگوں کی ذہنیت ایسی، اوے مولویو یار ہن کسی دے مرن تو بھی تانوں آپس دی گلاں، اوے آپس دی گل نہیں ہے، یہ گل ایمان دی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ بیٹھنے والا کون ہے؟ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کھانا پینے والا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ان کے ساتھ کاروبار کرنے والا۔ پھر اس کے آگے اور فتوی ہے، پیر حضور فیض ملت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ ساڑھے بابا جی انہوں نے فرمایا مرزائیوں دے کفر شک کرنے والا کافر،
اور شک کرن والے نو کافر نہ سمجھن والا کافر، مرزائیاں دے بارے اپنے دل دے کروڑویں حصے کوئی نرم کوشا رکھن والا بھی کافر۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں یار، ہم اپنے بچوں کو بتانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب چوک کے اوپر یار بے حیائی کی تصویریں تو لگ سکتی ہیں، تاجدار ختم نبوت کی حدیث نہیں لکھی جا سکتی اور قرآن کی آیت نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ پاکستان کے اندر جرم بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان مرزائیوں کے لیے بنا تھا یا کلمے کی بنیاد پر بنا تھا؟ آج ہمیں کیوں یہ پکڑنے آئے؟ آپ اٹھیں، محنت کریں۔ یہ باتیں ایسے نہیں، واٹس ایپ پر بھی دین تخت پر نہیں آئے گا، میں سچی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ پر دین تخت پر نہیں آئے گا، فونوں پر دین تخت پر نہیں آئے، میدان عمل میں نکلنا پڑنا ہے۔ ہر بندے کے پاس پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، رب پھر مدد کرے گا۔ ہم تو اپنی محنت جاری رکھیں نا، اللہ ایک نہ ایک دن تو ان کے دل بدلے گا نا۔ ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، تو محمد عربی کے غلاموں نے محمد عربی کی غلامی کی طرف لوٹنا ہے نا۔ جو حضور کے غلام ہیں انہوں نے ادھر تو آنا ہی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں آئیں گے، آپ جائیں۔ یہ چھوڑ دیا کریں کہ یار فلانا بندہ ساڑھا مخالف ہے، تو کوئی نہیں یار دعوت تو دینا۔ آپ کی وجہ سے شاید وہ آپ کی انتظار میں بیٹھا ہو کہ یار یہ بندہ ٹور کے میرے کو لاوے۔ اگر آپ کے چل جانے سے کوئی بندہ آپ کی طرف آتا ہے، سچی بات ہے، بابا جی فرماتے تھے جیڑیاں گلاں میں کردا ہوں کسے نو بڑدا بھی نہیں ہو کو کرے تے نہ ہی کسے نو جچدا ہو گل کرے۔ جیڑی بابا گل کر گیا وہ بابا ہی کر سکتا سی۔ ہماری اوقات جو ہے مسیحات تک رہ کر اپنا کام کریں۔ سچی یہ نہیں ہے کہ تھوڑے جذبات اپنے اندر کم کریں۔ جذبات جہاں ضرورت ہے، وہاں فیض آباد میں جب دکھائے تھے کوئی کھڑا تھا سامنے، وہاں دکھانے ہیں۔ جب الیکشن آئے گا وہاں پولنگ ڈے کے اوپر دکھانے ہیں، پولنگ ڈے والے دن پولنگ ایجنٹ بن کر وہاں بتانا ہے۔ کوئی نمبرداری چودھری چودھراہٹ کرن پوے، تو چودھری ہوئیں گے گھر میں ہوئیں گا، اسی بھی محمد عربی دے غلام ہیں، تیرے نال وڈی چودھریاں، چل سائڈ دے۔ اسی بکسے چوراں نوں بھی لمیا پانا ہے انشاءاللہ اس دفعہ۔ ہاں الیکشن میں ہمیں سارے طریقے پتہ لگ گیا ہے، چوراں نوں بھی پتہ لگ گیا ہے ووٹ کیرے چوری کر دین، تے انہاں دا بھی پتہ لگ گیا ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے بہت جلد، یہ 2023 کے اندر انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اور میں نے محنت جاری رکھنی ہے۔ وہ کہتا ہے بن آدھی گئے لہو پیمن دا، لہو مسلم دا تے کو گھیو لگ دے، نک تھی بھی نک کیتے ہی امریکہ تیرا پیو لگ دے۔ آدھے نک تھی بھی سانو بھی تو سارا کچھ ذلیل پوری قوم نو ملت تو ذلیل کر کے رکھا ہے، امریکہ دی جا کے غلامی تجھی کر دے، امریکہ تھوڑا پیو لگ دے۔ اس وجہ تو امریکہ دی غلامی نہیں، غلامی صرف رسول اللہ دی۔ روس دی غلامی نہیں، غلامی صرف رسول اللہ دی۔ انہاں کنوں جا کے منگنا ہے، ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ آؤ حضور، بس میں آخری گل کرن لگا، آؤ حضور دی غلامی دی طرف۔ حضور نے فرمایا جڑا عالم منبر تے بیٹھ کے حق گل نہیں کردا، ڈردا ہے ظالم کنوں پرچہ نہ ہو جاوے، چکما نہ لوے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم نو قبر وچوں باندر دے خنزیر دی شکل بنا کے اٹھائے گا۔ ایمانداری والی گل دسو، اس دن تو یار میں باندر دی شکل لے کے جاواں، چنگی گل نہیں ہے، حق گل کر لواں، کوئی بھاویں پرچہ ہو جاوے، ہتھ کڑی لگ جاوے، کم از کم حضور دے سامنے تے چنگا منہ لے کے جائیے۔ تے جتنا تسی بھی کم از کم علماء دے نال تسی نہیں کھلو سکتے، اس بندے دا بھی مول پانا ہے جنہیں مولوی دی ضمانت کیتی ہے۔ قیامت دے دن حضور نے پوچھ لیا تو کی کیتا ہے؟ حضور ہور تے کچھ نہیں کر سکتا سی، وہ جڑا ساڈا امام مسجد سی لبیک دی وجہ تے چکے گیا سی، ضمانتی میں سی۔ اے نہیں ہے کہ تسی چلو نہیں اگے بات سکتے، پرچہ نہیں بکت سکتے، تسی ہاتھ کڑی نہیں لوا سکتے۔ اچھا لوگ سمجھتے سن بھی مولویاں باہر ہی نہیں آنا، بھی اسی ضمانت نہ کری تے نہ آئی، 200 پرچے تو بعد آئے نہیں بیٹھے، حالی بھی کئی پرچے پیشیاں بھگت رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا۔ پیشی دے جانے کم از کم اتنا خیال ضرور کرتے ہیں کہ یار جنہ دے نا تے پرچہ ہوئے انہاں دی نگاہ تے ہے نا۔ اسی دے اتھے بھی حضور دا سوچ کے جانے ہیں، ہر وقت یہی ہے حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے، مقصد یہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں، واللہ باللہ تاللہ اور کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ مالکہ نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے اتنا رجایا، خدا دی قسم ہون تے اسی کہنے ہیں کہ کوئی ساڑھے کنوں روٹی تے پوچھے ہی نہیں، اسی بس ایویں آئیے تے جائیے، سچی گل ہے۔ انہاں دی غلامی کرو، مالک بڑا کھوانا، بڑا دین، باقی بڑا دین، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضور دی غلامی ہے، چاہو انہاں کنوں منگو، نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، روزانہ نماز شروع کر دو، گھر تلاوت شروع کر دے قرآن دی، تواڈے گھر برکت آن پینیاں، رزق بالکل برکت آ جائے گی، کسی اور پاسے جان دی لوڑ بھی نہیں، ہاتھ پھیلان دی بھی نہیں لوڑ پے گی۔ غیراں دے کے ہاتھ پھیلاندے تے رب دے کے پھیلان نال شرم آندی ہے یار۔ غیراں دے کے جا کے اسی ہاتھ جوڑ دیاں، منگدے ہیں، تو دے دے، وہی رب دے کے بیٹھ جائیے تے قرآن پڑھ لئیے تے رب برکت نہیں پائے گا۔ ساڈے وڈے کنا کماندے سن، لکھاں کروڑاں دے بزنس سن،
نمازاں پڑھتے سن، قرآن دے تلاوتاں کرتے سن، 500 بندہ بھی گھر مہمان آ جاندہ، شادیوں کے موقع تے پورا خاندان کٹھا ہو جاتا سی، کدی پریشانی ہوئی سی؟ دودھ دی بھی کمی نہیں، روٹی دی بھی کمی نہیں، کھا رہے ہیں، خاندان کھا رہے ہیں، گوشت بھی اچھا بن رہا ہے، بکرے بن رہے ہیں، بڑے جانور بن رہے ہیں۔ ہن 5 بندے بھی آ جان تے موت پی جاندی ہے، سیدھا شادی والا آج آؤ تے پیسے دیو، کوئی نہیں یار شادی حالت کر لینے ہاں، 100 بندہ بلا لیں گے، 100 کم از کم 1000 تے دے جائے گا تے 500 دی روٹی کھا جائے گا، چلو لاکھ 50,000 ادھر جائے گا، 50,000 بچ ہی جائے گا، ہن تے شادی بھی کاروبار بن گیا۔ نہیں سچی گل ہے، یہی اسی سوچیا ہویا، اور کی مقصد رہ گیا؟ گھراں برکتاں نہیں ہو، ہر چیز ہٹ گئی ہے۔ بس کرو، واپس آؤ قرآن دی طرف۔ ہن دسو سویڈن دے وچ نعوذ باللہ ریاض باللہ انہوں نے قرآن جلایا، کسی نے چاہیے آواز؟ کسی ایک لیڈر دی بھی آواز آئی ہے؟ آواز تے پھر بھی چکی ہے تے ساڑھے قائم نہیں چکی ہے، اور چک دے ہو بھی رو پیا، اور دکھانے واسطے نہیں۔ علامہ میں بس نعرہ لوانا جی، میں نعرہ لوانا جی، سچی گل ہے۔ علامہ اقبال کہندا ہے مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہندا ہے مسلمانوں ابلیس نے کیا، اے ابلیس کی مجلس شورا جڑی نظم ہے نا، اس دا سب تو آخری شعر ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے۔ ابلیس نے اپنے چیلے نو جانے ہویا کیا، انہیں کہا مسلمان نو سویرے شام صبح شام صرف اللہ تے ذکر تے رکھنا ہے، انہوں نے نہیں دسنا صلاح الدین ایوبی کون سے، انہوں نے اس پاسے نہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اقبال کہنا شیطان نے کہا نہیں 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 نہیں، انہوں نے حضور دی سیرت نہیں لے آنا، حضور دی تلوار دی گل نہیں کرن دینی، بدر دی گل نہیں کرن دینی، حضور 27 جنگیں تشریف لے گئے اے نہیں دسنا، حضور دور دے اندر چھوٹیاں موٹیاں 74 جنگیں نے چھوٹیاں موٹیاں نے لا کے 100 جنگیں ہوئی ہیں، او بارے نہیں دسنا، حج دے بارے ضرور دسنا ہے۔ ایک باری حج کیتا حضور نے، حاجی دی عزت ہوئے، حاجی دے پھول بھی سٹے جان، حاجی دے ایئرپورٹ دے لینڈ بھی جان، تے رسول اللہ دی تلوار دی گل کرنے والا دہشت گرد کیوں ہے؟ کوئی حافظ بیٹھے ہے؟ بیٹھے حافظ جی کوئی قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے حاجی دی قسم چاہیے؟ مینوں حج پڑھنے والے دی قسم، نماز پڑھنے والے دی قسم، روزہ رکھنے والے دی قسم، چلا کٹنے والے دی قسم، تسبیح چھکن والے دی قسم، مسجد بنانے والے دی قسم، مسجد دے دروازے لوانے والے دی قسم، صفا وچھانے والے دی قسم، ٹائلاں لوانے والے دی قسم، اے سی لوانے والے دی قسم، کوئی ایہو نہیں اور کوئی؟ اللہ نے قرآن مجاہد دی قسم کھا دی ہے، مجاہد دے گھوڑے دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ففضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ فرماندا ہے جڑے گھر بیٹھے ہیں جڑے میدان ہیں برابر نہیں ہو سکتے، کدی بھی نہیں، رب کہہ دیتا ہے، رب دا قانون ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور کوئی کوے شوے، رب کیا ہے جڑے میدان عمل جہاد کر رہے ہیں جڑے گھر بیٹھے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ تو بس کرو، بوزدل بندے دا کام ہی نہیں ہے دین دی گل کرے یا دین دی ترجمانی کرے۔ ساڑھے بابا جی دس گئے ایتھے مرداں دا کام ہے، تحریک لبیک پاکستان دے وچ الحمدللہ یہ پوری تحریک مرداں دی ہے کہ نہیں، جڑے ہر وقت حضور دی عزت واسطے آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی سچی گل ہے ایویں ہی ہے، ساڑھے استاد صاحب سانو بخاری شریف پڑھاندے سن، وہ کہندے سن بازار وچ کوئی میں ویسے جڑا بھاویں داڑھی منڈا بھی ہے میں حضور دا غلام پکا سچا ہے تے اللہ انہوں توفیق دے گا، میں کوئی دا مخالف نہیں، ویسے گل کرنے لگا۔ ساڑھے استاد صاحب فرماندے سن داڑھی منڈا جا رہا ہوئے نا تے وہ عورتاں جا رہی ہوئے، نوجوان لڑکیاں جا رہی ہوئے تے پردہ انہوں نے نہ کیتا ہویا ہوئے، تے کوئی داڑھی منڈا جا رہا ہوئے تے انہوں ویکھ کے کدی پردہ نہیں کردی، کوئی داڑھی والا پگڑی والا گزر پوے تے فوراً عورت دوپٹہ پایا نہ پایا ہوئے دوپٹہ سر دے ہوئے ایویں منہ لکا لیں، ہے کہ نہیں؟ ساڑھے استاد صاحب فرماندے سن انہوں نے بھی پتہ ہے مرد ہے مرد ہے تو اے تے پھر ہے الحمدللہ، یہی تے ہیں پھر پورے کفر دا۔ او اوتھے 32,000 کہندے سن ایف سی ہے تے 150 بندے نے لمیا پایا تے اس دفعہ تے رانا کہندا سی 700 ہے۔ این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100 و این یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرے غلاماں جو کوئی 20 بھی ہوئے نا 20 میں 200 تے غالب کر دیاں گا، تے میرے حبیب 100 ہے نا 100 این یکم منکم 100 یغلبوا الفا من 100 ہون مرد، اللہ کہندا ہے میرے حبیب 100 ہون مرد میں 1000 تے غالب کر دیاں گا، مطلب 700 مرد جا رہے سن تے 7000 واسطے تے کافی سن رب دے قانون دے مطابق۔ رب قرآن 7000 دے مقابلے تے 700 مرد پورے ہی سن نا، پھر کہندے 2000 ہیں، پھر رانا کہندا نہیں 2000 ہیں، پھر 2000 تے ویسے ہی تواڈے مقابلے چ نہیں آندے۔ اے گل نہیں، اے پاور ساڈی نہیں، بلہ الکبریاء فی السماوات والارض، کبریائی زمین و آسمان ہے ساڑے رب دی، طاقتاں نہ مالک وہ ہے، ہاں ساڑی گل نہیں، گل مالکاں دی ہے۔
بالکل اے رسول اللہ دے دین دی پاور ہے، ساڑی کوئی اوقات نہیں. اسی تے وہی لوگ سی ساڑے گھر دے باہروں کوئی ڈالا بھی لنگ جاتے سی اندر وڑ جاندے سی. اج ڈالے والے ویکھ کے سائڈ نپ جانے کہ لبیک والے جا رہے ہیں، انہاں نوں نہیں روکنا. اس دن بھی بندہ چوکے کہہ رہا ہے تھوڑے لبیک دا ہے، میں کہ انہیں تاجدار ختم نبوت دا فلیکس لایا تے ساڈا ہی ہے اور کہدا ہے. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں انہوں نے بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ایویں ہاتھ نہیں پانا. اے بابا جی دے اخلاص تے انہاں دی محنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت نوں دوبارہ وہ پاور دیتی ہے واللہ باللہ تعالی. الحمدللہ اج اسی تھانے کچہری جانے ساڑے تھانے جانے لوگ جانے صرف لبیک دا نال ہوئے کہنے نہیں یار اسی پریشان نہ ہو کوئی نہیں مسئلہ حل ہو جائے. اس وجہ تو تسی سوچو یہ غلط استعمال بھی نہیں کرنا، اپنے ذات واسطے بھی نہیں استعمال کرنا. کوئی سانو چنڈ مار دے یہ نہیں کہ اوے میں پی پی دا امیر ہاں تینوں پتہ نہیں یار ذات واسطے لگ گئے تو کوئی نہیں کھا لے، حضور دے واسطے کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، ذات واسطے تو لڑن لگے. حضور دے دین واسطے لڑ 4 سال 70 سال. بس آخری گل 1 منٹ دی گل کہ اجازت یار دسو یار 75 سال ہو گئے پاکستان بنیا، 76 سال لگے ہیں. 75 سال تو لڑ کے ہونے ہو یار. نون لیگ دے پیچھے بھائی نال لڑے کھڑے ہو یار، بھائی بھائی دا قتل کر دینا عمران خان دے پیچھے یار، ووٹیں گولیاں مار دیندے ایک دوجے نوں یار زرداری دے پیچھے. اللہ رسول پیچھے کوئی لڑو چاستے آوے نا، کوئی شہید تے بڑھو. انہاں دے پیچھے جڑا مر گیا کو مول پانا ہے، عمران دے پیچھے جڑا مر گیا سرکار نوں کو مول پانا ہے اون دے قبر وچ. جنہیں نواز شریف دے نام دے گولی کھا لی اون دا کوئی مول پانا ہے، زرداری دے نام جنہیں کھا لی اون دا مول پانا ہے، اور جنہیں رسول اللہ دے نام دے گولی کھا دی مول تے اودہ ہی پینا ہے، مول اودہ ہی پینا ہے. ساڑا ہر وقت ہر ٹائم ہر لمحہ مقصد ایک ہی ہے حضور دا دین تخت تے آ جاوے. او دے واسطے تسی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. بس آخری میں اس نوجوان دی شادی ہے او دے واسطے صرف ایک حدیث سنا کے حضور نے فرمایا نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام آیا تو حضور آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ دی زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ اپنی چادر مینوں عطا کرو. تو میرے آقا مولا نے چادر دے دی تھی. حضور پھر گھر تشریف لے آئے تھے. حضور نے پوچھا اماں جی کنوں؟ حضور نے فرمایا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کنوں پوچھا بھی خیر ہوئے آج تسی چادر منگوے؟ فرمایا یا رسول عرض کی یا رسول اللہ میرا دن قریب ہیں، میں اس دنیا تو جان لگی ہیں تو میں چاہ رہی سی کہ اس دنیا تو جان لگی ہیں جیڑی تہاڈی چادر ہے وہ بطور کفن استعمال کر لیندی، کفن اپنے طور تے میرے واسطے بڑے خوش نصیبی سی. حضور نے کہ پتہ کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا خدیجہ اج اگر تو میرے کنوں اپنی چمڑی بھی منگدی نا میں تینوں چمڑی بھی اتار کے دے دینی سی. اسی اگر حضور دی سیرت تے چلیے نا ساڑے گھریں لڑائیاں بھی نہ ہوں. حضور نہیں جا رہے سن، ویسے تے حضور کنوں کوئی قدم اگے ودا نہیں سکدا، حضور کنوں کوئی جت بھی نہیں سکدا، لیکن ظاہری طور دے حضور ایک دفعہ صحابہ دے نال جا رہے تو حضور نے صحابہ نے کہا صحابہ آگے چلو. تے حضور نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا عائشہ آج ریس نہ لائیے، دوڑ نہ لائیے. تے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جی. اما عائشہ صدیقہ فرمانے حضور تے قدم چاویں تے چاندے پہنچ جاویں، سدرۃ المنتہا تے پہنچ جاویں، حضور دا مقابلہ نہیں. حضور نے اس دن مینوں ویسے اگے ہون دیتا تے فرمانے جدو اس دن ہویا تے کچھ عرصے بعد پھر اس دن میں اگے ہو گئی تے حضور اما عائشہ صدیقہ فرمانے کچھ عرصے بعد پھر حضور نال میں سفر کر رہی تے حضور نے صحابہ نو پھر اگے بھیجتا. پھر کیا آج دوڑ لائیے؟ آپ عرض کرتے ہیں اس دن پھر حضور اگے، اس دن بھی حضور نے ہی کرم فرمایا سی تے دوجے درجہ مقابلہ ہویا تے حضور اگے نکل گئے تے حضور نے فرمایا عائشہ ادرے دا بدلہ ہو گیا. حضور اپنی ازواج نال ان محبت. اس طرح اپنے گھراں دے اندر یہ نہیں ہے کہ یار کوئی گل ہے تے گھر باہر کوئی پوچھدا نہ ہوئے تے گھر وہ بھی چودھری بڑا پھردا ہے. بھی کوئی حضور دی سیرت پڑھو. یہ نہیں ہے کہ بندہ مرد ہے کام نہیں ہوتا کہ عورت ہے مرد. ساتھ بھی نے فرمایا نہیں لڑائی مردہ دی ہوندی، مرد نہ لڑے تینوں پتہ لگے تو جا کے اس طرح حضور دی سیرت تے عمل کرنا ہے. حضور ہر چیز، حضور دی ہر گل ہر چیز حضور دی اخلاق، حضور دا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز حضور سانو دس گئے، ہر معاملے حضور دس کے گئے. سچی گل ہے ہر معاملے حضور ساری رہنمائی فرما گیا تے ساڈے کول حضور دے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، میری مہندی کجل مساق بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو. ایک کوئی فتوہ نہ لا دے کہ خواجہ صاحب ہوتے خواجہ صاحب فرمایا بھی میرا بیڑا پان دے کجل مساق. خواجہ صاحب فرمانے کسی نو کجل لا کے مزہ آندا ہے، کسی نو پان رکھ کے مزہ آندا ہے، کسی نو بیڑا رکھ کے مزہ آندا ہے. حضور اسی جڑے تہاڈا نام لینے سانو ہر مزہ آ جاندا.
حضور کوئی سرخیاں لا کے سونا ہوتا ہے، حضور اسی تہاڈا نام لے کے سونے ہو جانے عاشقان اوز خوباں خوب تر حضور دا عاشق جڑا ہوندا نا دن بدن سونا ہوندا جاندا دن بدن سونا ہوندا ہوے حضور دا عاشق میری مہندی کجل مساق بھی توں میرا بیڑا پان بھی توں جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی توں سلطان بھی توں ساڈا سب کچھ حضور ہیں ساڑیاں نمازاں بھی رب رسول واسطے ہیں ساڑے روزے بھی ساڑے نیکیاں بھی انہاں واسطے ہیں میں کدی نماز تے کوئی نیکی جنت واسطے نہیں کیتی میں اللہ رسول واسطے کردا ویسے بھی بخشنا انہوں نے ہے نمازہ جنیاں مرضی پڑھ لئیے تے بخشنا تے پھر بھی مالک نے اپنے معبود صدقے ہے تے چنگا نہیں نمازہ بھی انہوں واسطے ہو جان کم از کم یہ تو نہ ہوئے کہ میں بڑا نمازی ہیں نماز روزہ ہوئے اللہ رسول واسطے تے پھر تے چاسانی ہے نا اس وجہ تو حضور دی غلامی دی طرف آؤ اپنے بچوں نو سونا کر کے قرآن پڑھاؤ نماز پڑھو حضور دے دین دی طرف واپس آؤ حضور دے نظام دی طرف واپس آؤ دعا کرو میں جڑیاں گلاں کی دن اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمان ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں انہوں دی مدد دی طاقت عطا فرمائے اللہ ساڑی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہائی عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے آمین واخر دعوایان الحمد